بسم اللہ الرحمن الرحیم فطر الذین فی قلوبہم مرض یسارعون فیہم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرۃ فعسى اللہ ان یاتی بالفتح او امر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسہم نادمین وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ 8 رکوع کی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا، یعنی صلح حدیبیہ ہو جانے کے بعد، کہ جب تینوں طاقتیں برابر کی سی تھی۔ ایک طاقت مسلمانوں کی تھی جسے ابھی فیصلہ کن حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی، اگرچہ وہ بے فکر ہو گئے تھے مکہ کے مشرکین کی طرف سے صلح حدیبیہ کی وجہ سے۔ دوسری طاقت اہل مکہ کی تھی کہ جو خانہ کعبہ کے مجاور تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے۔ اس بنیاد پر پورے عرب میں ان کی ایک عزت تھی، وہ جہاں جاتے ان کی بڑی آبھگت ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کے مجاور ہیں۔ اور تیسری طاقت یہود کی تھی کہ جو بڑے اچھے قطعات رکھتے تھے، یعنی بڑے زرخیز علاقوں پر قابض تھے، باغات تھے ان کے، معیشت پر ان کا بڑا کنٹرول تھا، تجارت ان کے بس میں تھی۔ اور یہ منافقین جو تھے، یعنی اہل کتاب میں سے، جو اسلام کا دم بھرتے تھے لیکن اپنی وفاداریاں اپنی قوم میں بھی انہوں نے قائم رکھی ہوئی تھیں۔ تو اس حوالے سے یہ ساری آیات جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں اہل ایمان کے لیے کہ تم مضبوطی سے اپنے آپ کو اپنے دین پر قائم رکھو، اور مکمل غلبہ اللہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کے 2 سال بعد ہی عطا کر دیا اہل ایمان کو، کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب میں ان کی دھاک بیٹھ گئی کہ اب اسلام کو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، یہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جا رہا ہے کہ فطر الذین فی قلوبہم مرض، تم دیکھو گے کہ وہ لوگ، اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، وہ اسی میں سرگرداں ہیں، اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یقولون، اور کہتے ہیں، نخشت ان تصیبنا دائرہ، کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، کسی مصیبت کے چکر میں نہ آ جائے، یعنی ہم ایک طرف ہوں اور دوسرا گروہ کامیاب ہو جائے، پھر ہم کیسے اپنا یقین دلائیں گے انہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ تو ہم اس بات سے بھی ڈرتے ہیں، یعنی یہ کہیں گے، یہ تم دیکھو گے اس بات کو۔ فَعَسَى اللَّهُ، پس بعید نہیں ہے، أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامل فتح عطا کر دے۔ اور دیکھیں، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، 2 سال بعد ہی اللہ نے کامل فتح عطا کر دے، تو بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کامل فتح عطا کر دے، اور امر من عنده، یا اپنی طرف سے کوئی اور فیصلہ لے آئے جس میں تمہیں کامیابی ہو، مکمل کامیابی نہ صحیح لیکن تمہاری کامیابی کا یہ سفر تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اور پھر یہی لوگ جو اپنے دلوں میں نفاق کی بیماری چھپائے ہوئے ہیں، یہ نادم ہوں گے، پھر یہ شرمسار ہوں گے کہ ہم ایک ہی رویہ اختیار کرتے، یعنی اہل ایمان کے ساتھ رہتے اور اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیتے تو یہ اچھا ہوتا، پھر یہ ندامت اٹھائیں گے یہ۔ حالانکہ یہ لوگ اہل ایمان کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، خرچ بھی کر دیتے تھے، لیکن دلوں میں نفاق کی بیماری تھی۔
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر اہل ایمان کہیں گے جب اللہ مکمل کامیابی عطا کر دے گا تو ان منافقین کے رویے پر پھر حیران ہوں گے اور کہیں گے اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کی بڑی کڑی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کرتے تھے ہمیں، اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ وقت بھی اللہ کو تو علم تھا کہ عنقریب آنے والا ہے، تو اس وقت یہ کہیں گے اہل ایمان کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت ہمیں قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ حابطت اعمالہم، پس ان کے سب اعمال ضائع چلے جائیں گے، یعنی جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو زکوٰۃ دی، جو اسلام کے راستے میں خرچ کیا، سب رائے گاہ چلا جائے گا۔ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور یہ خسارہ پانے والے ہوں گے یہ لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر اہل ایمان کو اللہ نے مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، یہاں ایمان والوں سے مراد یہ منافقین ہیں جو دم بھرتے تھے اسلام کا، لیکن ان کی ہمدردیاں اپنے پرانے ساتھیوں کے ساتھ تھیں۔ اے ایمان لانے والو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو بھی کوئی اپنے دین سے پھرے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ تعالیٰ ان قریب ایسے لوگ پیدا کر دے گا، یحبہم، جو اللہ سے حقیقی محبت کرنے والے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا، یعنی ایک نئی قوم اللہ لے آئے گا، تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے لیے بہت نرم دل ہوں گے، نرم خو ہوں گے، یعنی مومنوں کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہوں گے۔ عزتٍ علی الکافرین، اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، لوہے کے چنے ہوں گے کافروں کے لیے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے، اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اس طرح سے وہ اسلام کے ساتھ ہوں گے کہ ان کے پرانے ساتھی انہیں بے شک ملامت کریں کہ تم ہمیں چھوڑ گئے، ادھر چلے گئے، وہ کسی کی ملامت کا ذرا برابر کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ ذالک فضل اللہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یعنی صاحب ایمان ہونا، اللہ کے دین میں داخل ہونا، یہ تو بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے عطا کر دے، یعنی یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندے بن کر زندگی بسر کرنا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کے اندر رہنا، اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اس کے راستے میں نچھاور کر دینا، اس لیے کہ دیا ہوا بھی تو اس کا ہے۔ یہ زندگی کس نے دی، یہ مال کس نے دیا، یہ صحت، یہ اولاد، یہ وسائل زندگی، انسان ذرا سوچے یہ سب کس نے دیا ہے، تو یہ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت واسع ہے، بہت کشادہ دست ہے، اس کی دین کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور علیم، وہ سب کچھ جانتا ہے کیا ہونے والا ہے آگے، اس لیے کہ اسی کے حکم سے تو ہوگا جو ہوگا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، دیکھو ایمان والو، تمہارا حقیقی جو رفیق ہے، ولی، سرپرست ہے، تمہارا جو خیر خواہ ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا رسول۔ اور تمہارے بہترین ساتھی کون ہے؟ والذین آمنوا، کہ جو صاحب ایمان ہیں وہی تمہارے دستے بازو ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنا بڑا وصف اللہ نے بیان کیا، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ اللہ یعنی رکوع تو ایک علامت ہے، یہ نماز میں جو ہم کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یا اللہ تیرے ہر حکم کے سامنے ہم سر جھکا دیں گے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کے آگے جھکیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کو، اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو،
اپنا دوست بنایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو یاد رکھو اللہ کا گروہ ہی غالب ہونے والا ہے، اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہی غالب ہوگی۔ اور اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوگے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا، لیکن شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے ہوگے۔ یہی فکر میرے بھائیوں ہمیں کرنی چاہیے۔ ہم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوا ہے اور ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، ان کو پورا کرنے والے بنیں، ان کی یعنی پاسداری کریں پوری طرح سے ایمان کے تقاضوں کی، اور کہیں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں جھول نہیں آنا چاہیے ہماری زندگی میں، یہ ہمارا معیار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔